अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैरत अंगेज़ कहानी। कस्बा बोबी फैसियो के आखिरी किनारे पर अलग थलग एक उम्र रसीदा बेवा औरत अपने नौजवान लड़के के साथ रहा करती थी। उनका छोटा सा टूटा फूटा मकान पहाड़ी के साथ ही बना हुआ था, जिसमें आराम व आसाइश की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ शबो रोज़ बहरी हवाएं चलती रहती थीं। बॉबी फैसियो के माहीगीर उन्हीं तूफ़ानों में अपनी कश्तियाँ लेकर समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाते थे। दूर समंदरी चट्टानों के पीछे एक धब्बे की मानिद जजीरा सार्डिनिया दिखाई देता था। बुढ़िया का मकान चूँकि एक बुलंद पहाड़ी टीले पर था, इसलिए वहाँ से सार्डिनिया की खूबसूरत बर्फ़ानी पहाड़ियाँ और उन पर बने हुए इक्का दुक्का मकानात साफ नज़र आते थे, और बाज़ औक़ात तो यूँ महसूस होता था जैसे ये मकान परिंदों के छोटे छोटे घोंसले हैं। बुढ़िया के मकान की 3 खिड़कियाँ सार्डिनिया की तरफ खुलती थीं, और कभी कभार वो वहाँ बैठी उस जजीरे की तरफ ख्वाब आलूदा निगाहों से देखती रहती थी, जहाँ आसमान और समंदर एक दूसरे से गले मिलते हुए नज़र आते थे। उसके बेटे का नाम अंतोनी था। वो नहायत सेहतमंद और ख़ूबसूरत जवान था। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर जीते थे। इस मुख्तसर से घर में उनके अलावा एक तीसरा फ़र्द और भी था, और वो उनकी पालतू कुतिया थी, जिसका कद लंबा, जिस्म दुबला पतला और पंजे काफ़ी तेज़ और नोकीले थे। वो शिकारी कुतिया थी और कभी कभार नौजवान अंतोनी के साथ शिकार की मुहिम में जाया करती थी। एक उदास शाम का जिक्र है। नौजवान अंतोनी का किसी बात पर एक शख्स निकोलस से झगड़ा हो गया। निकोलस कस्बे बोबी फैसियो का बदमाश था। उसने मुश्तइल होकर लंबा चाकू निकाला और अंतोनी के सीने में घोंप दिया, और फिर लड़के की तड़पती हुई लाश को वहीं छोड़कर उसी रात सार्डिनिया की तरफ भाग गया। अंतोनी की लाश रात भर उसी पहाड़ी दर्रे में पड़ी रही। वहाँ शाज़ो नादिर ही किसी का गुजर होता था। इत्तेफाकन चंद माहीगीर उधर से गुजरे और उन्होंने पहचान लिया कि लाश बुढ़िया के बेटे अंतोनी की है। वो लाश को बुढ़िया के मकान पर ले आए। बुढ़िया ने अपने बेटे की लाश देखी और देखती ही रह गई। ना उसका जिस्म कांपा, ना उसने चीख मारी, और ना उसकी आंखों से आंसुओं की बरखा हुई। वो बस चुपचाप खामोश फटी फटी नज़रों से अपने प्यारे बेटे की लाश देखती रही। फिर उसने अपना झुर्रियों वाला हाथ आगे बढ़ाकर अपने बेटे के सीने पर रखा और कसम खाई कि वो इस खून का इंतकाम ज़रूर लेगी। उसने माहीगीरों और दूसरे लोगों को जो उससे हमदर्दी करने आए थे अपने मकान से चले जाने का इशारा किया। जाओ तुम सब यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं। तुम मेरा बेटा मुझे वापस नहीं दे सकते, इसलिए जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपने बेटे से कुछ बातें करना चाहती हूँ। किसी ने कुछ ना कहा। लोग समझते कि बुढ़िया का दिमाग चल गया है। उन सब की आंखों में आंसू थे और चेहरे सोगवार। जब सब चले गए तो बुढ़िया ने मकान का दरवाज़ा बंद किया और अंतोनी की लाश के करीब बैठ गई और धाड़े मार मार कर रोने लगी। कुतिया अपने मरे हुए आका के सरहाने बैठी। उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत था। उसने कई मर्तबा मोहब्बत से अंतोनी के सर पर अपना पंजा रखा। वो समझ रही थी कि शायद उसका आका सो रहा है, लेकिन वो इससे पहले तो कभी इस वक्त नहीं सोया था। उसने मुंह उठाकर बुढ़िया की तरफ देखा, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। कुतिया को एहसास हुआ कि इसका आका मर चुका है। उसके हलक से एक लंबी और दिलदोज़ आवाज़ निकली, जिससे सारा मकान गूंज उठा, और बुढ़िया को यूं मालूम हुआ जैसे अंतोनी की मौत पर मकान के दरो दीवार भी रो रहे हैं। कुतिया के रोने की आवाज़ मकान के बाहर खड़ी हुई चंद औरतों ने भी सुनी, और वो सिसकियां भरती हुई वहाँ से चली गईं। बेचारा अंतोनी, उसकी उम्र ही क्या थी। ज़िंदगी के सिर्फ 20 बहारें ही उसने देखीं, और मौत के बेरहम हाथों ने उसे दबोच लिया। अंतोनी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। उसका भूरे रंग का पुराना कोट जगह जगह से फटा हुआ था। सर के बाल नोचे हुए थे। उसका सारा जिस्म, सीना, गर्दन, बाजू और टांगे जमे हुए खून से लथड़ी हुई थी। लेकिन उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो मर चुका है। बस मालूम होता था कि वो आंखें बंद किए आराम की नींद सो रहा है। रोते रोते यकायक बुढ़िया चुप हो गई।
اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کے چہرے پر گری ہوئی تھیں اور لب کپکپا رہے تھے. شاید وہ کچھ چاہتی تھی اور پھر اس کی زبان سے چند جملے ادا ہوئے. کتیا نے جو ہی مالکہ کی آواز سنی وہ بھی خاموش ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی، جیسے سمجھنا چاہتی ہو کہ مالکہ کیا کہہ رہی ہے. میرے پیارے بیٹے، تم سو رہے ہو، سو جاؤ، خوب آرام سے سو جاؤ. کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں تمہاری ماں بول رہی ہوں بیٹے، تمہاری ماں جس سے تمہیں بڑا پیار تھا اور جس کا حکم تم نے کبھی نہیں ٹالا تھا. میں وہی تمہاری ماں ہوں اور تمہارے سامنے عہد کرتی ہوں کہ تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گی. اب تم اطمینان سے سو جاؤ. یہ کہہ کر وہ انتونی کی لاش پر جھکی اور اپنے سرد اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی خون آلود پیشانی چوم لی. بڑھیا جو ہی چپ ہوئی، کتیا کے حلق سے رونے کی مہیب آواز نکلی، پر اس نے اپنا منہ زمین میں چھپا لیا اور چپ ہو گئی. اور اس طرح وہ رات بوڑھی اور کتیا نے انتونی کے قریب بیٹھ کر روتے دھوتے گزار دی. دوسرے روز انتونی کو قصبے بوبی فیسیو کے چھوٹے سے گرجے کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا. چند روز تک نوجوان کی دردناک موت کا چرچا لوگوں میں ہوا اور پھر سب بھول بھال گئے سوائے اس کی ماں اور اس کی کتیا کے، جو اس کی موت کے غم کو سینے سے لگائے ہوئے تھی. بڑھیا کے شب و روز اسی فکر میں گزرنے لگے کہ انتقام لینے کی صورت کیا ہو. اسے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ جس شخص نے اس کے بیٹے کو مارا ہے وہ سارڈینیا کے ایک گاؤں لونگو سارڈو میں چھپا ہوا ہے. یہ گاؤں بدماشوں اور غنڈوں کو پناہ دینے کے لیے بڑا مشہور تھا اور اکثر جرائم پیشہ لوگ انصاف کے ہاتھ سے بچنے کے لیے لونگو سارڈو میں پناہ لیا کرتے تھے. بڑھیا نہ کسی سے بات کرتی اور نہ کہیں آتی جاتی، بلکہ مکان کی کھلی کھڑکیوں میں سے ایک میں بیٹھ کر سارا دن لونگو سارڈو کی جانب گھورا کرتی جہاں اس کے بیٹے کا قاتل چھپا ہوا تھا. غصے سے اس کے بدن کا رواں رواں کانپنے لگتا اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی. اس کی سمجھ میں بدلہ لینے کی کوئی تدبیر نہ آتی تھی. وہ ضعیف اور ناتواں عورت تھی، اس کا کوئی مددگار نہ تھا. وہ کسی سے صلاح مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی. اسے تو اتنا بڑا کام تنہا پایا تکمیل تک پہنچانا تھا. وہ اپنے بیٹے سے وعدہ کر چکی تھی. اس کی لاش کے آگے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتقام لینے کی قسم کھائی تھی. اسے اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے. کیا معلوم موت کا ظالم ہاتھ کب اسے بھی پکڑ لے اور اپنے ساتھ لے جائے. پھر وہ اپنا کول کیوں کر پورا کرے گی. اسی فکر میں اسے نیند نہ آتی تھی. وہ ساری رات اپنی چھوٹی سی کوٹھڑی میں ٹہلا کرتی یا تھک کر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی. اسے کسی پل چین نہ آتا تھا. کتیا سائے کی مانند اپنی مالکن کے ساتھ ساتھ رہتی. اب اس میں بھی وہ پہلی سی شوخی اور چلبلا پن نہ رہا تھا. وہ شاز و نادر ہی بھونکتی، بس اپنی مالکن کے پیروں تلے پڑی سویا کرتی یا دل چاہتا تو اونچی آواز میں 2-3 مرتبہ رونے کی آواز نکالتی اور چپ ہو جاتی. شاید وہ اپنے آقا کو ڈھونڈتی اور پکارتی تھی. ایک رات جب کتیا اسی طرح اپنے مالک کی یاد میں رو رہی تھی، بڑھیا کے ذہن میں انتقام لینے کی ایک انوکھی تدبیر آئی، نہایت کارگر اور نہایت وحشیانہ تدبیر. وہ ساری رات اسی تدبیر کے مختلف پہلوؤں پر سوچ بچار کرتی رہی اور اسے یقین ہو گیا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ قاتل سے خاطر خواہ بدلہ لے سکتی ہے. صبح ہوتے ہی وہ مکان سے باہر نکلی اور گرجے میں جا کر قربان گاہ کے سامنے سجدے میں گر پڑی اور خدا سے رو رو کر اپنی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگی. گرجے سے واپس آ کر اس نے کتیا کو صحن میں باندھ دیا اور اپنی کوٹھڑی میں چلی گئی. اس کی نگاہیں سارڈینیا کے ساحل پر گڑی ہوئی تھیں. اس روز کتیا سارا دن اور ساری رات بھوکی پیاسی صحن میں بندھی رہی. پہلے تو وہ کافی دیر تک چپ چاپ پڑی رہی، لیکن جب اسے بھوک ستانے لگی تو اس نے بھونک بھونک کر سارا مکان سر پر اٹھا لیا. مگر بڑھیا اپنی کوٹھڑی سے باہر نہ نکلی اور نہ ہی اس نے کتیا کو کچھ کھلایا پلایا. اس سے اگلے روز صبح وہ کوٹھڑی سے برآمد ہوئی. اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا. وہ اس نے کتیا کے سامنے رکھ دیا. کتیا نے پانی پیا اور محبت سے دم ہلائی اور اب وہ روٹی یا گوشت کے چند لوتھڑوں کی منتظر تھی. مگر بڑھیا نے سارا دن کھانے کے لیے اسے کچھ نہ دیا. اب کتیا بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ اس میں بھونکنے کی سکت بھی باقی نہ رہی. وہ آنکھیں بند کیے پڑی رہی
رات کے وقت جب اسے پھر بھوک نے ستایا تو وہ بھونکی اور زنجیر توڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زنجیر مضبوط تھی، ٹوٹ نہ سکی۔ دوسرے روز بھی بڑھیا نے کتیا کو پانی ہی پلایا اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اس نے کتیا کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات پہچان لیے۔ اپنی مالکن کو دیکھتے ہی وہ زور زور سے اچھلنے اور زنجیر سے آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے کھانے کو پھر بھی کچھ نہ ملا اور وہ سارا دن بھوکی ہی رہی۔ تیسرے روز بڑھیا اپنے ایک پڑوسی کے گھر گئی اور وہاں سے 2 گٹھڑیاں خشک گھاس اور بھس کی اٹھا لائی۔ پھر اس نے لکڑی کا ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے نکالے اور ان کپڑوں میں بھس بھر دیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے بھس بھرے ہوئے کپڑوں کے اس انسانی ڈھانچے کو صحن میں ایک اونچی سی لکڑی گاڑ کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ پھر پرانی لیلن کو لپیٹ کر اس ڈھانچے کا سر بنایا اور اس میں بھس بھر کے ڈھانچے کی گردن مکمل کر دی۔ کتیا حیرت سے یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مالکن کو کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی اسے بھوکا نہیں رکھا تھا، اور اس کام سے فارغ ہو کر بڑھیا پھر بازار گئی۔ کساب کی دکان سے اس نے کلیجی خریدی اور گھر آ گئی۔ پھر صحن میں ہی اس نے بھوکی کتیا کے سامنے آگ جلائی اور کلیجی بھوننے لگی۔ کلیجی کی خوشبو جب کتیا کی ناک تک پہنچی تو اس کی بے قراری اور بے چینی کی حد نہ رہی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں گوشت پر لگی ہوئی تھیں۔ پھر بڑھیا نے کلیجی کو ایک ڈوری میں پرویا اور بھس بھرے ہوئے ڈھانچے کی گردن پر لپیٹ دیا۔ اس کے بعد وہ کتیا کی طرف گئی اور اس کی گردن سے زنجیر اتار دی۔ بجلی کی مانند بھوکی شکاری کتیا اس ڈھانچے کی طرف جھپٹی اور اپنے نوکیلے پنجوں سے اس کی گردن پر وار کیا، اور پھر اپنے دونوں پنجے اس کے کندھوں پر گاڑ کر دانتوں سے کلیجی کی بوٹیاں نوچنے لگی، لیکن اس کا منہ وہاں تک بمشکل پہنچ پایا۔ وہ پیٹھ کے بل زمین پر گری، لیکن پھر اٹھی اور ڈھانچے پر جھپٹی۔ کتیا کے غیظ و غضب کی انتہا نہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے ڈھانچے کی گردن، شانے، بازو اور سینہ سب کچھ نوچ ڈالا اور کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا ہڑپ کر گئی۔ بڑھیا صحن کے ایک گوشے میں کھڑی اطمینان سے یہ دلچسپ تماشا دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر تبسم کی خفیف سی لہر نمودار ہوئی۔ کتیا کلیجی کھا کر اور ڈھانچے کو تہس نہس کر کے جب فارغ ہوئی تو بڑھیا نے اسے زنجیر سے باندھ دیا۔ اس کے بعد 2 روز تک کتیا کو پھر فاقے سے رکھا گیا۔ اس دوران میں بڑھیا نے بھس کا انسانی ڈھانچہ تیار کیا اور کلیجی اس کی گردن سے باندھ کر کتیا کو چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ کتیا نے پہلے سے بھی زیادہ خونخواری اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور آنن فانن اپنے نوکیلے پنجوں اور لمبے لمبے دانتوں سے اس کے چیتھڑے اڑا دیے۔ 3 ماہ تک بڑھیا نے ہر تیسرے روز یہی عجیب تماشا اپنے گھر میں کیا اور کتیا کو اس حد تک سدھایا کہ وہ اب محض اشارے پر ہی اس ڈھانچے کی طرف جھپٹتی اور اس کی ٹکا بوٹی کر ڈالتی تھی۔ اسے اب زنجیر سے باندھے رکھنے کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ اب ایسے ہونے لگا کہ کتیا اس کام سے فارغ ہوتی تو کلیجی اسے بعد میں انعام کے طور پر کھلائی جاتی تھی۔ ڈھانچہ جب دوبارہ بنایا جاتا تو کتیا ایک گوشے میں بیٹھی اسے وحشیانہ انداز میں دیکھتی رہتی، اور جو ہی بڑھیا کی انگلی کا اشارہ ملتا وہ اپنی جگہ سے اچھلتی اور ڈھانچے پر پل پڑتی۔ جب بڑھیا کو کتیا پر پورا اعتماد ہو گیا تو ایک روز صبح سویرے اس نے پرانے صندوق میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑوں کا ایک اور جوڑا نکالا اور اسے خود پہن لیا۔ کلیجی لے کر ایک تھیلے میں رکھی اور پھر کتیا کو ساتھ لے کر ساحل سمندر کی طرف چل پڑی۔ اس کی چال ڈھال اور آواز سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے ایک ماہی گیر سے کہا کہ اسے لونگو سارڈو پہنچائے۔ کتیا کو اس نے اس مرتبہ 2 دن کے فاقے سے رکھا ہوا تھا۔ کشتی میں بیٹھنے کے بعد اس نے تھیلے کا منہ ذرا سا کھولا۔ کلیجی کی خوشبو جب کتیا کی ناک میں گئی تو وہ اچھلنے اور اسے جھپٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑھیا نے اس کی گردن پر تھپکی دی اور آہستہ سے کہا، نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ذرا اور صبر کرو۔ لونگو سارڈو پہنچ کر وہ ایک شراب خانے میں گئی۔ وہاں اس نے نکولس کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ملے گا۔ کسی نے بتایا کہ نکولس بڑھئی اپنے دکان میں کام کر رہا ہے۔ بڑھیا اس دکان کا پتہ دریافت کر کے وہاں آسانی سے پہنچ گئی۔ اس نے آہستہ سے دکان کا دروازہ کھولا۔
दुकान के पिछले हिस्से में कोई शख्स हथौड़े से लकड़ी पर कीले ठोक रहा था। बुढ़िया बुलंद आवाज से बोली, निकोलस, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? दूसरे ही लम्हे एक लंबा तड़ंगा उधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने खड़ा था। हाँ, मेरा ही नाम निकोलस है, कहो क्या काम है? ये सुनते ही बुढ़िया ने कुतिया की गर्दन से जंजीर खोली और चिल्लाकर कहने लगी, पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे। शिकारी कुतिया, जो पहले ही से इस फन में ताक हो चुकी थी, एक बला की मानित निकोलस की तरफ झपटी और उसके गले पर अपना जबरदस्त पंजा मारा। निकोलस बदहवास होकर पीछे गिरा। इसी असना में कुतिया ने उसके मुंह पर पंजे मारे और अपने लंबे लंबे दांत उसके गले में गाड़ दिए। निकोलस के मुंह से चीख भी न निकल सकी। चंद मिनट तक वो कुतिया के पंजे से आज़ाद होने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेसूद। कुतिया ने उस वक्त तक उसे ना छोड़ा जब तक उसका दम ना निकल गया। दुकान के सामने मकान के बाहर दो पड़ोसी सड़क पर बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने बाद में जिक्र किया कि निकोलस की दुकान में एक बूढ़े को स्याह रंग की कुतिया के साथ जाते देखा गया है, और जब वो दुकान से बाहर निकले तो बूढ़े ने थैले में हाथ डालकर कोई स्याह सी चीज़ कुतिया को खिलाई थी। 3 माह बाद वो अपने बेटे की मौत का इंतकाम लेकर पहली बार रात के वक्त वो बूढ़ी घर में पैर फैलाकर आराम से मीठी नींद सोई।